بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ جہنم سے نجات اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے ہر عشرہ کی الگ دعا کا حکم، یعنی مطلب کہ رمضان کے مہینے میں جو ہر عشرہ کی دعا ہوتی ہے، جیسے پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے تو اس کی دعا، اور جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، دونوں گزر گئے، اس کی دعا، اور اسی طرح تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اس کی دعا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان عشروں کی مستند دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ بتا دیں۔ تو یہ سوال تھا کہ ان تینوں عشروں کی، یعنی ان عشروں کے اندر جو دعا کا اہتمام، جن دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے وہ دعائیں کون سی ہیں وہ بتا دیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے یہ قبولیت دعا کے لیے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ آپ کا جو سوال ہے، یعنی آپ نے جو سوال کیا کہ ان عشروں کی مستند دعائیں جو حدیث سے ثابت ہوں وہ بتائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کسی مخصوص عشرے سے متعلق کسی مخصوص دعا کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے کہ نبی نے یہ بتایا ہو کہ پہلے عشرے میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، دوسرے عشرے میں یہ پڑھنی ہے، تیسرے عشرے میں یہ پڑھنی ہے، یعنی کسی مخصوص دعا کا اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر، ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ضرور ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں 4 چیزوں کی کثرت۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیں، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ اب پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح پورا کلمہ اور استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان 2 چیزوں کا اہتمام کریں رمضان مبارک کے اندر۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، کہ ہم ہر وقت اپنے رب سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی طرح دعاؤں کے اندر جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کے الفاظ منقول ہیں۔ یعنی یہ 4 چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز استغفر اللہ، اور جنت کا سوال یعنی اسألک الجنہ، اور جہنم سے پناہ کیا ہے؟ واعوذ بک من النار۔ یہ الفاظ منقول ہیں بیہقی، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔ اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی و بدن، فلاح دارین، ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت سے کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ہماری بدن کی سلامتی یعنی ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ایمان والی، عافیت والی، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، آزمائش، امتحان سے ہمیں بچا۔ ان چیزوں کا بھی سوال کرنا چاہیے اللہ سے، یہ بھی اپنے دعاؤں کے اندر ان باتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
البتہ بعض بزرگوں سے پہلے عشرے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین حدیث میں نہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو بڑے بڑے نیک اولیاء گزرے ہیں، ان سے پہلے عشرے میں یہ دعا جو ہے نا ان سے منقول ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے کی۔ اور اسی طرح آخری عشرہ، لاسٹ عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، ہمارے بزرگان دین سے یہ دعا منقول ہے، وہ آخری عشرے کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا اہتمام منقول ہے بزرگان دین سے۔ یہ آخری دعا احادیث میں بھی طاق راتوں میں مانگنے کی ترغیب اس کی وارد ہے، آخری عشرے کا ذکر نہیں ہے، یعنی طاق راتوں میں احادیث کے اندر آیا ہے کہ اس دعا کا اہتمام کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کے آخری عشرے جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر تمام مسلمانوں کو یاد کریں، اس لیے کہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت بڑا پسند ہے کہ جتنی بھی خیر کی دعائیں ہم اپنے لیے مانگیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی مانگیں، اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق پسند ہے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انسان، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، تو جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب ہم ان کے لیے یعنی پوری امت کے لیے دعائیں کریں گے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر کی دعائیں کریں گے، تو دعائیں پھر ان سے ہو کر وہی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیزیں ضرور عطا کریں گے، ہماری جھولی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ ضرور ڈالیں گے جو ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے۔ تو اس وجہ سے اپنی دعاؤں کے اندر دوسروں کے لیے خیر کی دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ دعا کریں کہ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو خیر بھلائیاں عطا فرما، غموں سے پریشانیوں سے نجات دلا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔